کو بھی اور نون لیگ کو بھی مولانا فضل الرحمان کو بھی اسفندیار ولی کو بھی ایم کیو ایم والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اسپیس کنسیڈ کر رہے ہیں ہم ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کو ہی تحلیل نہیں کر سکتے، تحلیل نہیں کر سکتے، وہ اس کو منتشر کر دیتے. تحلیل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹیکل 17 کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تحلیل کرنے کا، پر منتشر کر دیتے ہیں 50 نشانوں میں. تو یہ اگر آج ایک پارٹی سے ہو رہا ہے، کل دوسری سے ہوگا، پرسوں تیسری سے ہوگا، کسی کو نہیں یہ چھوڑیں گے. تو یہ بات ہے، ورنہ میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے عمران خان سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سے تو ووٹ مانگ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے آپ اتحاد کیوں نہیں بناتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ووٹر سے ووٹ مانگنا دو طرح ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر کوئی نون لیگ کے ووٹر کو بھی ہم اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ کیا چوتھی مرتبہ یہی شکل آ گئی ہے. یہ مطلب ہے وہ میاں صاحب کی تو شکل سے شکست خوردگی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو ہم ان کے بھی مانتے ہیں. ہم ووٹ مانگنا ہر کسی کا، ہر ووٹر سے حق ہے. اور پی ٹی آئی کے لیڈر سے آپ کیوں نہیں اتحاد کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں، پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، تو آپ پھر پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے نون لیگ کا مقابلہ کریں؟ نہیں، یہ پالیسی ہے ہماری. آپ ڈکٹیٹ کریں گے ہماری پالیسی. میری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی اتحاد کسی سے نہیں کر رہے، نہ نون سے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، نہ پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں نون کے خلاف. ہمارا کینڈیڈیٹ ایک بڑا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بات کر رہا ہے منشور پہ، ایشوز پہ، غربت پہ، مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ. اور ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جس کا چہرہ ذرا بشاش نظر آتا. یہ نون والے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ عمران خان کے دوست آپ نے بتایا، تو آپ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اتنا رجسٹ کر جائے گا 14 سال 10 سال کی سزا، اور پھر قاضی صاحب یا جو موجودہ سسٹم ہے آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں انصاف کے حوالے سے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ یا میں کیا کھڑا کہہ رہا ہوں، یہ دوسرا سوال تو آپ کا میں رد کرتا ہوں. میرا پتہ ہو لگا. دوسری بات، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ دوست کو کیوں کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم، اور یہ تو سرین ظلم ہے نا. آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استغاثے کا ریکارڈ کر کے سارے استغاثے کا موقف اور دعا اور ریکارڈ آپ وہاں سے دونوں کیسز میں جب صفائی کا موقع آیا، صفائی ملزموں کی بات کرنے کا ہے، وہاں انہوں نے ختم کر دیا ٹرائل اور سزا دے دی. یہ کس طرح فیئر ہے؟ صاحب موجودہ انتخابات جو ہیں اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے، اور جو حکومت اس کے تناظر میں بن کے آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنا ٹرینر پورا کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھو یہ تو ڈنگ ٹپاؤ کر رہے ہیں. اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ 7 فروری کو عمران خان کو جیل میں، صرف جیل میں نہیں ہونا. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن 5-10 جلسوں میں مریم بی بی نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2 سال 1.5 سال پہلے وہ کہتی تھی، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ میاں صاحب کب آئیں گے، کہتی تھی میاں صاحب آئیں گے، الیکشن ہوں گے، 90 دن میں نہیں ہوں گے پر الیکشن ہوں گے، میاں صاحب آئیں گے. جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی؟ جب فتنہ گرفتار ہوگا، فتنے کو لمبی سزا ہوگی، فتنے کے لوگ جو ہیں اور پارٹی وہ تتر بتر ہوگی، پھر میاں صاحب آئیں گے اور پھر الیکشن ہوگا. اب وہ ٹائم لائن میاں صاحب نے دی ہوئی ہے. اب میاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی اگر سزا نہیں ہوتی تو 7 فروری والے دن ان کا ووٹر تو بڑا شاید
بڑا پیپ اپ ہو کے جائے. اس لیے اس کو دباؤ میں ڈالو اور وہ سمجھے سزا ہو گئی اور میرے لیڈر کو اور اب تو نواز شریف نہیں آنا ہے, سارا کچھ اس کے حق میں, اور وہ اپنا ووٹ کیا میں ضائع نہیں کرتا, میں نواز شریف کو ڈالوں. جو ان کو فکر ہوئی کہ وہ ووٹر نے اس طرح نہیں کیا ابھی تک, اب یہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش. اب اگر تو ووٹر دب جاتا ہے پی ٹی آئی کا اور وہ گھر بیٹھا رہتا ہے, ووٹ نہیں کرنے جاتا, کہ وہاں تو پکڑے گئے تو سزا سالوں میں ہے, مہینوں میں نہیں ہے, اور بڑی ہمارے ساتھ میں اس میں نہیں جاتا, تو پھر تو یہ کامیاب. پر اگر اس کے برعکس ہو گیا ایک جذبہ کہ اب تو خان کو انہوں نے 10 سال سزا دی ہے اور میں بری کرانا ہے, تو میرے ووٹ نہیں کرانا اور میں نے ضرور جانا, بھائی سے بھی بھابھی سے بھی لڑ کے میں نے ضرور جانا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر تو یہ تو ان کا کاؤنٹر. تو صاحب 8 فروری کو آنے والی حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا سر, اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بلاول بھٹو کو آپ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر دیکھ رہے ہیں؟ بھائی میں تو وزیر اعظم ہی دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. سچی بات ہے, میری پارٹی کا چیئرمین ہے اور میں سمجھتا ہوں جو چوائسیز ہیں, نواز شریف اس وقت, شہباز شریف, کوئی دیگران کوئی بھی آپ لے لیں اس وقت, اب چوائس عمران خان تو نہیں ہے, اس کو بیچ میں چھوڑے, پر پھر بھی سب میں چوائس ہے. یہ بلاول اپنے آپ کو جس طرح کنڈکٹ کیا ہے, جس طرح اس نے یہ الیکشن ٹور کر رہا ہے, جگہ جگہ جا رہا ہے, جو باتیں کر رہا ہے, جو دلائل دے رہا ہے, اس نے جو مناظرے کے لیے میاں صاحب کو چیلنج کیا ہے, کیا بات ہے اس کی. وہ چیلنج جو کیا ہے, میں کہتا ہوں اب وہ میاں صاحب آئے, اب وہ کترا رہے ہیں اس سے ادھر ادھر. یہ میاں صاحب کو گنجروں میں باندھ دے گا, بلاول کے ساتھ کر کے دیکھ لیں مناظرہ. تو صاحب 8 فروری کے الیکشن کا بتائیے گا کتنی عرصہ یہ او حکومت یار, چل سکتی ہے؟ یہ حکومت اس پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی. یہ الیکشن جو ہے یہ ختم ہو گیا. اب الیکشن کوئی نہیں ہے. الیکشن صرف اس لیے کوئی نہیں کہ عمران خان کو سزا ہوگی, الیکشن اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ آپ جو نامینیشن پیپر فائل کرنے جا رہا ہے اس سے نامینیشن پیپر چھین رہے ہیں. میں آر او کے سامنے یوں کھڑا ہوں, ادھر میرے تائید کنندہ اور نامزد کرنے والے وہ کھڑے ہیں, اور ایک کو اٹھا کے وہاں سے چٹ کپڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ آر او کے سامنے. تو یہ اس قسم یہ الیکشن کہاں رہ گیا؟ شوئی صاحب, پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کی سیاست کا قلعہ سمجھا جاتا ہے, اور بلاول بھٹو نے اب جو ہے وہ قدم رکھا ہے پنجاب کی سیاست میں. اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس قلعے میں اپنی سیاسی سپیس بنا پائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2024 کی اگلی بات ہے؟ بلاول نے جتنی تقریریں کی ہیں پنجاب میں اور پنجاب کے باہر, بلاول نے جس طرح کی اکاموڈیشن دکھائی ہے, جس طرح کی شائستگی دکھائی ہے, کوئی گالی والی نہیں دی, کوئی ایسی سیاست نہیں کی کہ مجھے کیوں نکالا. میں بھی 2-3 دفعہ نکالا گیا. وہ ماتم اس پہ نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی کو 1990 میں کیوں نکالا تھا, غلط نکالا تھا, اور پیپلز پارٹی کو 1993 میں کیوں نکالا تھا, غلط نکالا تھا. 96 میں 6 نومبر 1996 کیوں نکالا, غلط نکالا تھا. وہ یہ نہیں رونا دھونا نہیں ڈال رہا, وہ نکل کے ایک کیمپین میں نکلا ہے جس طرح کیمپین میں نکلنا چاہیے, اور واحد شخص ہے جو ویگرس کیمپین کر رہا ہے, اور وہ دل جیت رہا ہے. وہ پنجاب میں سپیس بنا لے گا. وہ بالکل پنجاب اسپیس کیا بنا لے گا, پنجاب ہوگا ہی. یار تم نے بہت کر لی. پارٹی کو میجورٹی ملنے جا رہی ہے یا مخلوط حکومت بنے گی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی, کوئی پیشین گوئی نہیں جا سکتی کہ کسی کے 2/3 کی میجورٹی آئی ہو. یہ تو اب گھبرائے ہوئے گورنمنٹ سزائیں دلوا رہی ہے, دباؤ ڈال رہی ہے. یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ انتخابات کا سیزن ہے اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ
بتا رہی ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کرنے کا پروگرام ہے، منشور بھی آ رہے ہیں اور اپنے بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے ماضی میں جو اقتدار میں تھے تو یہ کیا. تو 74 سال میں اگر اتنے کام ہوئے ہیں تو یہ بیڑا غرق جو ہے ملک کا، یہ کس پارٹی ہے؟ نہیں، میں تو یہ اس کو اور طرح کہتا ہوں. پاکستان پہ 135 ارب